متشابہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ریزمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی. یعنی دنیا میں بھی آپ نے کسی چیز کو ایگزامپل دے کر سمجھانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ 100% تو آپ بالکل ریپلیکا اس کا بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی کوئی مثال بیان کر دی جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اعتبار سے قرآن میں کئی جگہ ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، اور ایک غلام ایسا ہے جس میں کئی ایک مالک شریک ہیں. تو بتاؤ کون پیسفل لائف گزارے گا، وہ کہ جس کے اتنے مالک ہیں یا وہ جس کا ایک مالک ہے؟ تو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. تو متشابہات میں وہ آیات فال کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے خصوصاً ریلیٹڈ ہے. مثلا قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ. اب اس کو کون امیجن کر سکتا ہے؟ قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. لہذا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی آنکھیں، تو اب اس کی کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. اسی طریقے سے جنت کی جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ فروٹ دیے جائیں گے، حوریں ہوں گی، یہ کانسیپٹ ایک دنیا کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس دی گئی، لیکن ایگزیکٹلی تو کوئی اسے ریپلیکا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری آیات ہیں متشابہات. اسی طریقے سے حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہ آیات ہیں. یہ قرآن حکیم میں جو آیات ہیں حروف مقطعات تو ایک اسپیشل کیس ہے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے کہ کوئی ان کے مطلب کو نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے. کوڈ ورڈز، ایبریویشنز ہیں. کئی لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہے لیکن وہ کوئی قرآن و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. باقی متشابہات اس لیے ہیں تاکہ کچھ آخرت کا کنسیپٹ ہو جائے، دھندلا سا تصور آ جائے. حوریں ہیں تو دنیا میں اللہ نے عورتیں رکھ دی، آخرت کے پھل ہیں تو دنیا میں اللہ نے پھل رکھ دیے. بار بار ذکر قرآن میں آیا درجنوں مقامات پر کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ دنیا میں ہم اس کو اپنی نہروں اور باغات سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کریں گے، ایک خاص لیول تک سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ والی چیز تو ہو نہیں سکتی. سورہ سجدہ میں آیا نا کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی چیزیں اپنی جنت میں چھپا رکھی ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں سنبھال کر رکھی ہیں جنت میں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا کبھی گمان بھی گزرا، کھٹکا بھی نہیں گزرا. تو قرآن پڑھ کے بھی آپ ان جنت کی نعمتوں کو پھر بھی امیجن نہیں کر سکتے، ایک دھندلا سا تصور لے کے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ ہیں آیات متشابہات. اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکلی متشابہات کو مینشن بھی کر دیتا ہے، جیسے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو اب جب کہہ دیا کہ تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے تو یعنی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا اللہ نے کہ بس اس کو یوں ہی سمجھنا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا تمہیں شعور نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے شہداء کو دی ہے، پیغمبروں کو دی ہے، اپنے نیک بندوں میں جس کے لیے چاہے وہ پروٹوکول اس کا رکھ سکتا ہے. جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اس کو سپورٹیو سیدنا عمر کا قول موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہیں، اللہ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ ان کے جسموں کو کھائے. یہ حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عمر کا قول ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ تو آگ جلاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، اور نہ درندے اس کو نقصان پہنچا سکتے. اب یہ پروٹوکول پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حیات النبی پہ میرا مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں، ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے، وہ اب میں دوبارہ سے اس پہ ڈسکشن نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو بھی پروٹوکول دے. اور یہ اب جو آخرت کی زندگی ہے اس کا کوئی مثال بیان نہیں دنیا میں کر سکتا.
کیونکہ دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. میں نے اس میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ آج بھی اگر قبر رسول کھودی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بالکل ویسے ہوگا جیسا کہ دفناتے وقت تھا، لیکن اس میں کوئی سانس نہیں چل رہی ہوگی. وہ جسم سلامت ہے، اس میں زندگی موجود ہے، لیکن بغیر سانس کے، بغیر کھائے پیے، بغیر ٹوائلٹ کے، اس زندگی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے متشابہ چیزیں، اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو محکم چیزیں تھیں، جو میری تم سے ڈیمانڈ تھی، وہ محکمات ہیں. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو تقدیر سے متعلق آیات ہیں وہ متشابہ آیات ہیں. بس جتنا بتایا گیا اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. وہ ساری کی ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں. اب فرشتے ہیں، اب فرشتوں کو کوئی کیا بریف کر سکتا ہے؟ کس قسم کے فرشتے ہوں گے؟ کوئی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی. بس ہمیں ایمان لانے کا کہا گیا. ہمارے لیے تو فرشتے بھی متشابہات میں سے. اب اللہ تعالیٰ ایک ورڈکٹ دے رہا ہے یہاں پر، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کر دے. دیکھنے نا، آپ کی پوری امت نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہے تو جا کے اسی قبر پہ اس سے مانگنا شروع کر دو. کہتے ہیں زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں نا، تو پھر مجھ سے پھکی لے لیں کہ یہ زندہ بندے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں مجھے پانی پلا دو تو پلا دیں گے. لاؤ کون سا بابا جو دفن ہے جس کی قبر پہ جاؤ تم ہی پانی پی کے بتا دو. اے گھوڑا تے اے مدان ہونے چیک کر لینے زندہ ہے کہ نہیں زندہ. تو کہیں گے نہیں وہ تو آخرت کی زندگی ہے. تو پھر مدد کہاں سے ہوئی؟ جو پانی کا گلاس نہیں آپ کو پکڑوا سکتا، آپ اس کو یا شیخ عبد القادر جنانی کہہ کے مدد کے لیے پکار رہے ہیں. عقل کام کرتی ہے؟ اور اتنی عقل تو ایتھیسٹ کے اندر بھی موجود ہے. یہ چول تو وہ بھی نہیں مارتے جو الہامی کتابوں کے ماننے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے، وہ مار رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کو ذرا سا مثال دے کے سمجھائیں تو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش فرشتوں سے مانگی جاتی ہے یا اللہ سے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ کسی کو اختیار ہے یا نہیں. اصل جھگڑا یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا صرف اللہ کو ہے. ظاہری اس باب میں آپ جس کو مرضی پکاریں، کسی یہودی کو بھی، عیسائی کو بھی پکار لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ چند گندم کے دانوں کے عوض ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، گر ہوئی. تو یہودی سے بھی آپ مدد لے سکتے، لیکن جو دنیا میں سامنے موجود نہیں، یہ مر چکا ہے، اس سے آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ کھڑا کریں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب ہم ڈھونڈ لیں، کوئی تلاش کر لیں. تو مطلب کہاں سے ہونا ہے؟ وہ تو پہلے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ متشابہات ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، یا ہم بھی جان جائیں گے آخرت میں، دنیا میں نہیں جان سکتے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو اہل علم ہے، عشق دے چلے نہیں، اہل علم، اللہ تو مانتے ہی اہل علم کو ہے. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایمان لے کر آتے ہیں ان آیات کے اوپر. کل من عند ربنا، یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. یعنی ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس اللہ نے نازل کیا مان لیا. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں. عشق دے چلے نہیں سر، عقل والے.